اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے، حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے، حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے، حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے، جہاں ختم نبوت پہ فدا کرتے رہیں گے، جہاں ختم نبوت پہ فدا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، جہاں ختم نبوت پہ فدا کرتے رہیں گے، آل نبی اولاد علی کے ہے جو دشمن، تو جو آل نبی اولاد علی کے ہے جو دشمن، آل نبی اولاد علی کے ہے جو دشمن، ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے، ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے، حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے، حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے، حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے، جہاں ختم نبوت پہ فدا کرتے رہیں گے، جہاں ختم نبوت پہ فدا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے، اللہ ہے اللہ اور پیغمبر ہے پیغمبر، اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، اللہ ہے اللہ اور پیغمبر ہے پیغمبر، اللہ ہے اللہ اور پیغمبر ہے پیغمبر، ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے، ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب پروفیسر نسیم اکرم ججا صاحب، جو آج کے ہمارے اس سیمینار کے مہمان مقرر ہیں، جناب پروفیسر نسیم اکرم ججا صاحب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان کے بعد نہیں، بلکہ اللہ کے رسول میں اور نبیان کے ختم کرنا ہے، ختم کے رسالت کو خاتم کو ختم کے مزید کے بزرگ پاک کے مہمان ہے وہ کرنے مشکل ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانے کی تھے مانے ہوئی جانے،
اور میں سائکون فی امتی سلاسون کذاب دجال میری امت 30 دجال کذاب ہوں گے کلوں میں اپنا نبی سارے ایمان کر رہے ہیں صرف نبی ہیں لیکن انا خاتم نبی قال نبی عبادی میرے نبوت ختم ہو گئے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میرے نبوت کا ادارہ ہے یہ بے تدریج انہیں کیتا ہے فوراً نہیں کیتا ایمانی دی سبب سے کہ فوراً میں جھوٹنے کے کہ میں نبی ہوں اور کدے کیا میں مجدد ہوں کدے کیا میں محدث ہوں کدے کیا مہدی ہیں کدے کیا مسیح ہیں 1892 جو نے مسیح کا دعویٰ کیتا اور غلام انعام دیا رکھتا ہے میں پردے سے چھپا کے باتاں کی نہیں آئی پہلی دل جا کے اور اس تو بعد میں خود کے سامنے آ گیا اور سب تو پہلے حدیث کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا حسین بٹال سے رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پکڑ کی تھی اور ایسی پکڑ کی تھی کہ اٹھے جب کے مسئلہ ہے اور وہ مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں تک انہوں نے کتاب کو انہیں دلائل پیش کر کے انہیں قائد پیش کر کے مولانا سید وزیر صاحب دیوی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت پیش کی تھی کہ انہیں قاعدہ مسئلے پر کی پکڑا انہوں نے جو فتویٰ دیتا کتابوں سننے روشنی سب تو فتویٰ کو پتہ اہل حدیث ہے ایک موقع پہ میں جیل میں تقریر کا کرتا سا اتنے میں رکا میں سے کتابی کسی تقریر کا کراچی چاہتے ہو تو ایک فیکٹری کے بڑی لوگ تھے ملائیوں میں نام گفتگو کر رہے اتنے سے چلے گئے اتنے کہنے کو دی ایک خدا ہے کیوں نا یہ کوئی قرآن کہتا ہے یہ میرا نبی کو پکار کے اشارہ کرتے ہیں مجھے میرے اشارہ کیوں نہیں کرتے میں کہتے دلیل بنتی ہیں قرآن کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی نبی قتل کیا گیا کیا یہ دلیل بنتی کو سچے نبی قتل کیا گیا قتل ہو جانا بندہ ثابت نہیں تھا کہ صحیح غلط ہے باہر گفتگو اگے نہ چل سکی انہوں نے یہ گفتگو کرا گے لیکن اس کے بعد وہ موقع نہ ملے بڑے موقع میں انہوں نے گفتگو کا موقع ملیا ہے ساڑھے دستے ہوئی اتنے ربیہ کا سب تو پہلا مناظرہ سے یہ مناظرہ کرتے ہیں حیات مسیح حیات مرزا ہو گئی اس واسطے کہ مرزے کی جو زندگی ہے اتنے بےکمار یہ باتیں ہیں بالکل دوسرے برقع سارا اور تضادات پائے جاتے ہیں بیچنا کتے کہتے ہیں کہ 1600 کے بعد نبی نہیں آ سکتا نبیوں کا ہے کتے کہتے ہیں کہ نبی نبیوں کا ہے باہر وہ تضادات بیچمان میں دوسروں کو واسطے اس کو علاوہ پورا مرزے کے دلالت جو عقائد ہیں انہوں نے خطا دیتا گیا مولانا حسین بٹال رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بڑے صغیر لکھتے تھے عدالت کے وسائل بھی ایسے کوئی نہ سکتا آپ جان دے بڑی محنت کے بعد میں سارے طبقے مسلمانوں کو اس فتح سے تائید کروائی اور سارے مسلمان نے لوگوں نے تصدیق کی اور دستخط کی کے باقاعدہ کہ واقعی مجھے کا ہے سب تو پہلے اہل حدیث کو ایک مولانا نے فضیلت دی کہ ایک بخار لوگوں کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے بہت کوئی شک نہیں یہ کہتا ہے اس سے بعد ایک بڑے میں ملاتا ہے کہ جی گزارے بیٹھے ساتھ مدینہ گفتگو ہوئی اسی کیا ہے کہ یہ بندہ بالکل جھوٹا ہے یہ کہتا ہے جہاد ہی منع ہے چھوڑ اور دوستوں جہاد کا خیال دین کے لیے حرام ہے جہادوں کے کتاب دوسرے سمینے کی کتاب ہے جو جتنے کیا پیدا شہری کی کتاب ہے وہ جو لکھتا ہے کہ بند ہو گیا ہے جہاد جب کیا جہاد اور حاضر جہاد ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کیا مطلب جہاد ہے اللہ رہے گا انہیں جھوٹے لوگوں نے کہا اور سب تو پہلے انہیں جھوٹے وہ دعوت فرمانا سے کرام صحابہ کا انہیں جہاد کیتا وہ سیرت رضی اللہ تعالیٰ
اس ਇਹਨਾਂ ਦੇ کوئی شک نہیں نہ یہ تعلیم حاصل کرو کوئی ایسی بات نہیں بلکہ کہتا ہے کہ مکے کے مدینے کے سینہ جو خوشبو ہو گیا ہے انہیں نے قادیاں جا کے دور کیے ایمان یعنی قادیاں جا پاؤ یہ تھوڑا حال ہے پہلے مسلمانوں کے برابر اپنا سارا بنا کے کتنے مینار کو مسیح بنا لیا کیونکہ عیسیٰ چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مزور کر کے مشرق کے کنارے شرقی ہوتے وہ اتر کے دمشق کے نام موجود ہے اور منارہ موجود ہے کہ منارہ اتنے بنا لیا اپنے قابل نہیں وہ نام منارہ مسیح رکھ دیا تو ہمارے لوگ سمجھ کے اتنا سال کا مزور ہے وسیع احمد نواز نے قسم دینا تو کوئی شک نہیں باہر یہاں نے اردو کر کے مسیح دیکھا کہ اس کو لاؤ کرتے میرے زندگی میں گل کرنے واسطے کدے بھی تیار نہیں باہر قرآن پاک کی گواہی ہے کہ رسول اللہ نے طے کی ہے عیسیٰ علیہ السلام منظور ہوئے گا اور امتی بن گیا اور نماز فجر کا وقت ہوئے گا امام مہدی اس میں موجود ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن علیہ السلام کی نسل جو ہوں گے اور اس میں اسی کا اس میں بھی اس میں ابھی آپ نے فرمایا وہ نام میرے نام دے گا تو میرے باپ کا نام میرے باپ کے نام دے گا انہوں کا نام محمد بن عبداللہ ہے اور وہ فجر کی نماز منظور ہوئے گا 2 رکعت کپڑے انہیں پہنے ہوں گے اور آپ کی جو ضمانت ہو چکی ہوئے گی تو وہ کہیں گے کسی امام کراؤ امام مہدی وہ کہیں گے نہیں کسی کراؤ وہ کہیں گے امام کو میں جو امام میں کرو پیچھے کھاؤں یعنی پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام کی سنتی کے پیچھے پڑھ گئی یہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہو گئی اور آپ نے امتی کے پیچھے نماز پڑھ کے پہلا نبی انصاف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان کے مقام اس تو بعد پہلے وہ پہلی نماز پڑھ کے پہلی نماز کی کام لے لیا کہ پہلی نماز پیچھے پڑھ کے امام مہدی نے کہ ثابت کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام میرا سارے کو بیان کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور سارے کو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ویسے کہ نبی نے نہ سارے کو بن کے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن کے ہونا یہ پہلے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امتی ہوں پھر میں امتی نبی ہوں نبی اللہ لفظ دیے گئے صحیح مسلم لیکن اس سے صحیح مسلم کیا ہے کہ جب دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ پہلا دن جو ہے کہ سال کا دن ہے دوسرا دن جو ہے مہینے کا دن ہے تیسرا دن جو ہے ہفتے کا دن ہے اور باقی کے دن جو ہے 37 دن آپ دن کے برابر 40 دن جو ہے دنیا کے رہنے جب دجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کہ 40 دن کا ہوگا صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ وہ جو سال کا ہے وہ تو نمازہ نہیں پڑھا گے آپ نے فرمایا حساب لا کے سے جس طرح نمازہ پڑھ دے جمیں جبھی کہتے ہیں نمازہ پڑھنی ہے ہم نے باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا مزدور جو مسئلہ ہی نہیں تو ایسے طرح جبھی کہتے ہیں 5 نمازہ پڑھنے جانے یہ نہیں کہ میرا سال کا دے 5 نمازہ ہونی یعنی ایسے وقت حساب نہ جبھی کہتے ہیں 5 نمازہ پڑھنے جانے نہ نے سال کا دے گا مہینے کا دے گا ہفتے کا دے گا جب اتنی بڑی علامت دسی گئی ایک صحیح مسلم کی کہ پھر ایسے قصہ مانتے ہیں کہ مسیح آ گیا مسیح کے آمد پہ یہ علامت دسی گئی بے شمار علامات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے خدا پورا نہیں پتا اور یہ فرمایا وہ حاکم کی عادت بن گیا ہے یہ نہ حاکم کی بات کے یہ آتا سی نتیجہ آتی رسول اللہ مطلب لے کہ اللہ جی قائم کرو دے کہ نہ انگریزاں دے جاتے حاکم انگریز سے جاتے یہ جو ہمارا ضلع تھا وہاں کے آیا اور پینشن لیتا ہے ضلع جو بھی اور ایک نام وغیرہ 50 کو دینا دیتے سوار دیتے جدوں انگریز کے نام کے آپ شروع کرے 1750 دیتے وہ دیتے میں 50 کو دیتے سوار دیتے انگریزاں کرنے واسطے یہ باقاعدہ پینشن لگی تھی امام دی نام ایک بار اپنے چاچے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے۔ انہوں مسلمانوں انہیں فتوا دے دیتا 1901 اور اس سے زمانے میں میر ابن صاحب نے نام والا ہے یہ کتاب نہیں سی نا جہاں تحقیق آتا ہے کہ صاحب کیتا سی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ بہت ہو گئے شاہد القرآن میر صاحب نے کتاب لکھی وہ زندگی میں کئی بار اچھا کی انہوں میری بھی یہ بھی انہیں جواب نہیں دے سکیا اور یہ کفر کے پکا ثبوت بن گیا اور سارے مذہب میں آج تک اس کتاب کا جواب نہیں دے سکے شاہد القرآن کا جواب کسے نہیں دیتا باہر آنے میں کوئی شک نہیں قرآن و سنت کی حوصلے سے نظری دعوت ہے اور جب کہ گفتگو دیے الحمدللہ اللہ نے ریتی کرتا ہے اپنا عقیدہ باجا صاحب پہ بھی گفتگو ہوئی تو اتنے کہہ رہے دیکھو جی کہ جب زندہ دنیا کی چلا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے اور قیامت دن ہوئے گا کہ میں لوگ جان کے میں صاحب دیکھو کہ تسی سے بابا صاحب سفارش کرو تسی سارے اسی تھوڑی اولاد ہے وہ کہہ کے بھی میں نہیں جانا اللہ ضرور میں اللہ تعالیٰ بڑے حضرت تھے اور آپ کو پیش کر کے میں نہیں جانا تسی نور احسان کو چلے جاؤ نور احسان کو جانا بھی آپ کو پیش کر کے پھر ابراہیم السلام کو جاؤ بھی آپ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ موسیٰ السلام کو جاؤ بھی آپ کو پیش کر کے پھر عیسیٰ السلام کو جاؤ اور حضرت کی پیش کر کے ان رشتوں میں دور نکلا میں بھی نہیں جانا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بات ہوتی رہی یہ جب آتا کدو پتہ لگا جب دنیا آؤں گے تو پتہ لگے گا کیونکہ انہوں نے زندگی اسے انہوں نے عبادت نہیں کی نہ انہوں نے نام دی سورت مائدہ تو اللہ ہے ان تو رہے کہ جو بات تو فیم یا اللہ جتنا کہ میں لیا انہوں نے جتنا دیتے میں لیا اور اللہ نے مجھے پتہ ہے میں دعائیں دینا لیکن میرے تو بعد مجھے کی پتہ ہے یہ پتہ سے رکھ گیا کدوں سے تو دوبارہ ہوں گے دیکھ کر کے یہ جو ہے قومہ نے یہودی اور عیسائی بات ترین قوم یہودی ہے جنہیں آپ اپنے انہوں پروان سے آ رہے ہیں اور عیسائیوں کا بھی عجیب بھی معاملہ ہے وہ قوم جنہوں نے انہوں نے نبی کے نام لائے ماسلہ انہوں نے باپ کو بھی ماسلہ ہوئے خراب کی ماسلہ یہ ایسے نام یہ اسلام نے اسلام کیتا اور سورت سمجھا کے دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام غیر باپ میں پیدا ہے اس سے طرح بھی آپ علیہ السلام غیر باپ میں پیدا ہے اور حضرت علیہ السلام غیر باپ میں پیدا ہے تو بہرحال انہوں نے کوئی شک نہیں تو یہ اپنا دورے سمیت کے نے لکھا ہے انہیں اپنا کہا ہے اپنا چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا جہاد دین کے لیے حرام والا جہاد اور قتال یہ کے بارے میں یہ بھی نے لکھا علم باقی میرے پیارے رحمتزار ہوں منہ بشر کی جائے نفت اور انسان کیا سارے جنہیں داتا ہے آپ نے پیشگویاں کرتا رہے کدے خواب کا بیان کرے گا میں خواب لے گیا کدے کیا کشو ہے تو میں بھی نے اس سے میں لکھا ہے کشم کی حالت میں دیکھا ہے کہ انجار کو پہر اس کا سہارا اور کتاب کا پاؤں میں کی بیٹیاں اس کے گلے میں داؤ کا اور درد سے چلا رکھی اور چلا رہا تھا درد سے وہ بار بار از دہر میں نپٹ کر جھکڑا تھا اس کے جسم کو اور اس کے بدن کو ڈستے لیکن چھپے شمار ترسلا کر میں نے پوچھا اے شخص تو کون ہے روح میں بولا کیا بتاؤں کو میں کا مساف پھر میں کہا کہ میرے پیارے نام مساف ہوں تو بشر کی جائے پر انسان کیا یعنی اللہ نے انسانی کے واسطے ایک بادرما دھرما اور نفل کی جگہ ایسا بتا کو کا دعویٰ کر کے آپ کا دعویٰ کر رہے ہو کہ انسان نے اللہ میں انسانہ کے ہے کرنے کا کی میرے پیارے نام مساف ہوں وہ بشر کی جائے پر انسان ہو گیا یہ ہو رہا پتا سی اور اللہ سے اپنے بارے اللہ تعالیٰ انہاں دے یہ دھوکھا کو بچا کر کے دھوکھا ہے دیتے بندے ہو اسی کدوں نبی بنے حضرت مجدد مانتے ہیں اسی کے مسیح مانتے ہیں حالات نہ مسیح نہ مجدد ہے کسی کے حدیث کی روشنی نہیں ہوتا اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے وہ نام راہب مان کے آیا نام محدب کی کا اور
سکتا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ غلام اللہ محمدی حافظہ اللہ، جو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور منہج اہل حدیث کے اوپر گفتگو فرمائیں گے. فضیلت الشیخ غلام اللہ محمدی حافظہ اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میرے یوتھ فورس کے نوجوانوں، یہ آج کا ختم نبوت کی تحفظ ختم نبوت جو سیمینار ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے اس سسٹم کو، جیسے بھی ہمارے مجھ سے پہلے شیخ گفتگو کر رہے تھے، علمی طور پر سمجھنا ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں اہل الحدیث اور غیر اہل الحدیث میں ان دو گروہوں میں کیا فرق ہے. اہل الحدیث ایک باشعور مسلمان ہے، اور دوسرا طبقہ اس شعور کا حامل نہیں ہے جو اللہ نے اہل الحدیث کو عطا کیا ہے. اللہ عز و جل نے جب سے اس زمین پر انسانوں کو بسایا، اللہ عز و جل کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ اس زمین پر بسنے والا انسان اپنی زندگی کے لیے جو اس کا ضابطۂ حیات ہو وہ یہ خود اس کو تشکیل نہیں دے گا، بلکہ اللہ عز و جل اپنی طرف سے اس کے لیے وہ ضابطۂ حیات مقرر کریں گے جو سرچشمہ ہدایت ہوگا. وہ زمین پر کسی بھی شخصیت کو بنانے کا حق نہیں ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے آغاز سے انسانیت پر یہ بات لازم کر دی کہ وہ ہدایات میری طرف سے آئیں گی، اور ان ہدایات کو تم اپناؤ گے. اس ہدایات کی بنیاد پر دنیا و آخرت کی زندگی کے فیصلے ہوں گے، اخروی زندگی میں جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا. اب یہ ہدایت، اس کا جو طریقہ کار، وہ دستور اور آئین اور ضابطہ حیات جو انسانیت کے لیے تھا، وہ اللہ کا یہ طریق جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، یہ بندوں تک کیسے پہنچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ حکم دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اے لوگو، اللہ جو رسول بھیجتے ہیں وہ صرف اس لیے اللہ کے رسول آتے ہیں اس دنیا میں کہ انسانوں پر لازم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس رسول کی اطاعت کریں. رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی سوچ و بچار سے یا اپنے ذہن سے انسانیت کے لیے کوئی دستور اور ضابطہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ خود نہیں اسے پسند کرتے، خود اس کو تشکیل نہیں دیتے، خود اپنے فہم سے نہیں بناتے، بلکہ وہ امین ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول. وہ اللہ اس نبی اور رسول پر انسانیت کی ہدایت کے تمام پرام اپنے نبی پر اتارتا ہے، اللہ نازل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی منوعاً اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے ان کی ذاتی بات کوئی نہیں ہوتی، ان کی ہر بات ان هو الا وحی یوحیٰ کے تحت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی، اللہ کے نبی جتنے بھی اس کائنات میں آتے ہیں، اللہ ان نبیوں کو بحیثیت انسان، ان کی جو ایک فوقیت پوری انسانیت پہ اللہ نے مسلم کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان پہ وحی
اللہ کے احکامات، اللہ کی منشا جو انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے ہے، نبی پر نازل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو منوعاً اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، ان میں ان کی ذات کا، مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی بات فرمایا کہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں، یہ جو ایک نظام چلا ہے، انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اللہ کے سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے۔ اور صرف محمد اللہ کے رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ عز و جل نے جو نظام، جو سلسلہ نبوت کو شروع کیا تھا وہ چلتا رہا، حتیٰ کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نبوت کا محل اللہ نے تشکیل دیا ہے، اس محل کی وہ آخری اینٹ، جس اینٹ نے اس پوری عمارت نبوت کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے، وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس جگہ وہ میں اللہ کے نبی اس اینٹ کے خلا کو پر کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے وہ سلسلہ نبوت کو بند کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی ہیں، اللہ کے پیغمبر و خاتم النبیین ہیں۔ اسی وجہ سے اب قیامت تک کے لیے یہ رسول کس لیے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کس لیے کائنات میں آتے ہیں؟ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ دین جو اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس دین کا زمین پر نزول ہوتا رہا، انبیاء آتے رہے، تجدید ہوتی رہی۔ جب بھی قوم اس سسٹم سے، اس طریق سے ہٹتی، اللہ اور نبی بھیج دیتے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرض منصبی اپنے نبوت کے احکامات کو اللہ کی منشا کے مطابق اس امانت کو امت تک پہنچا دیا۔ تو اللہ عز و جل نے پھر یہ ایک حکم اتارا اور یہ خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ عز و جل نے وہ دین جو آسمانوں سے اتارنا اور انبیاء کے ذریعے شروع کیا تھا، وہ محمد کریم علیہ السلام کی ذات پر اس دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت اور سنت کو اپناتے ہوئے سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ام ایمن دیکھتی ہیں کہ آج شیخین تو آ رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں۔ آپ کی وفات کا قریب کا وقت تھا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ ام ایمن کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے۔ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے، اے ام ایمن، ہمیں احساس ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آپ کی وفات تیرے آنسوں کا سبب بن رہی ہے۔ کیا تو یہ سمجھتی ہے، کیا تو جانتی نہیں کہ اللہ عز و جل کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ نعمتیں اور جو کچھ خیر موجود ہے وہ کہیں بہتر ہے؟ وہ کہنے لگیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہ بات درست ہے، صحیح ہے، لیکن جس چیز سے میں پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو جبریل علیہ السلام آتے تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، آج وحی کا نزول بند ہو گیا، سلسلہ منقطع ہو گیا، اب وحی نہیں آ رہی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر کسی کی بات جیسے ایک موقع پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ نے جو حج فرض کیا ہے، کیا یہ حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ محمد کریم علیہ السلام سے بار بار سوال کو دہرایا گیا۔ نبی السلام فرمانے لگے، میرے صحابی، اگر میرے ان ہونٹوں سے تیرے سوال پر ہاں ہو جاتی، یہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین بن جاتا، تم پر لازم ہو جاتا ہر سال حج کرنا۔ معنی یہ ہوا کہ جس ہستی کے ہونٹوں سے کوئی بات نکلے، جس کا قول شریعت بن جائے، اللہ کا دین بن جائے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمانے کے بعد کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا،
تو پھر امت پر قیامت تک کے لیے ہر انسان پر اللہ کی ہدایت کو اگر وہ متلاشی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی تعلیمات پر آنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب مسئلہ کہ اہل حدیث کیا ہے؟ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانیت کی ہدایت آسمانوں سے آئے گی، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ کا حکم کیا ہوا کہ محمد کریم کی اطاعت کرو؟ اللہ کا حکم کیا ہوا کہ میرے محمد کریم اپنی سوچ سے خود بنا کر کوئی چیز تمہیں نہیں دیا کرتے، بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہی کچھ امت تک پہنچاتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد امت پر لازم تھا کہ اگر دین چاہیے تو محمد کریم سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو اللہ کے رسول سے ہدایت ملے گی، کسی کے قول و عمل کو دین مانا جائے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات کو دین نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی وحی قرآن مقدس کو اٹھاتا ہے، اقیم الصلاۃ حکم پڑھتا ہے، وآتوا الزکوٰۃ پڑھتا ہے، اور فانکحوا ما طاب لکم من النساء یہ حکم پڑھتا ہے، تو اس پر لازم ہے اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیہم، کہ اللہ عز و جل کے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ عز و جل نے جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے عملی نمونہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اللہ کا منشا و مقصد کیا ہے وہ بھی محمد کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اہل حدیث وہ گروہ ہے جو ازل سے اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ اب کسی بھی شخص کو ہم محمد کریم علیہ السلام کے اس شاہراہ ختم نبوت پر کوئی گرد نہیں ڈالنے دیں گے۔ اگر کوئی شخص اٹھا، اس نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، اس نے قرآن تو پڑھا لیکن قرآن کی منشا اپنے ذہن سے پیش کرنے لگا، تو اہل حدیث نے یہ بات کہی کہ نہیں، قرآن کا عملی نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کو ہم اللہ کا دین مانتے ہیں، ہم کسی کو حق نہیں دیتے، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہے، کوئی حق نہیں کسی کو، وہ اٹھے اور ختم نبوت کی اس کی پاکیزہ شاہراہ پر کوئی گرد اڑانے کی کوشش کرے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے لوگوں کے اقوال جمع کیے، اپنے اکابرین کے، ائمہ دین کے، اور کوشش کی کہ ان کے فہم کو بھی اللہ کا دین مانا جائے، تو اس وقت بھی اہل حدیث نے ختم نبوت کی شاہراہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ بات ہرگز ایسے نہیں ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا دیکھا، اپنے عقل سلیم پہ سوچا، اور بڑے اعلیٰ عقل و شعور والے تھے، بات ان کے شعور کے مطابق جب محسوس ہوئی کہ ہم کفر سے دب کر صلح کر رہے ہیں، اپنے محبت کا جو اللہ اس کے رسول سے تھی اس کا اظہار کرنے لگے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، اے عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ دنیا کا ہر انسان فیصلے اپنے عقل اور شعور پہ کرتا ہے، اللہ کا رسول اللہ کی وحی سے کرتا ہے۔ اب کسی کے فہم کو ہم اللہ کا دین نہیں بننے دیں گے، اگر اللہ کا دین بنے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو فہم ملے گا، جو حدیث ملے گی وہ ہوگا۔ پھر لوگ اٹھے، انہوں نے جب دیکھا لوگوں کو ایک اس سسٹم سے ڈسٹرب کرنے کے لیے شیطان نے اپنا زور لگایا، تو اس وقت اہل حدیث کے اسلاف اٹھے، انہوں نے کونے کونے سے محمد کریم علیہ السلام کے ان دو ہونٹوں سے نکلے ہوئے ان پھولوں کو جگہ جگہ سے جمع کیا، ایک چمن کو تشکیل دیا، کتب احادیث کی صورت میں پیش کر دیا کہ لوگوں، وہ اللہ کے رسول جو فرما رہے تھے کہ کتاب اللہ و سنت نبی، یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، آؤ یہ اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی موجود ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ امامت بھی منصوص من اللہ ہے، کہ ان پر بھی وحی آتی ہے، تو فوراً کھڑے ہو گئے کہ نہیں، اللہ کی وحی کا سلسلہ منقطع، اللہ کے پیغمبر ختم نبوت کے تاجدار ہیں، ہم اللہ کے نبی کی اس تاج پر کسی کو کوئی حرف گیری کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے تصوف کی صورت میں اٹھ کے کہا کہ نہیں، کشف ہو رہا ہے، پردے ہٹائے جا رہے ہیں، قضاء و قدر کو ہمارے فلاں بزرگ فلاں دیکھ رہے ہیں، تب بھی اہل حدیث کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ استراحت فرما ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ عز و جل نے آپ زمین پر ہیں، آسمانوں سے پردے ہٹائے، جنت کے مناظر دکھائے، دوزخ میں آنے والے جو مجرمین پر
کافروں پر، مشرکوں پر، منافقوں پر جو عذاب کی شکیں ہیں وہ اللہ کے نبی کو دکھائیں۔ یہ بھی اللہ کی پیغمبر کی ذات کا وصف ہے۔ اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ ہم اس قسم کے چور راستے کسی کو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہم کسی کو یہ دعویٰ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی قربت کے لیے اور عبادت کا یہ بہترین طریقہ ہے، یہ عقیدت کا تعلق ہے، اگر کسی نے ایسا انداز اختیار کیا تو اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس شکل میں آ کر امت کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جو حلقہ ذکر بنا کر اور ملا جلا ایک صوفیہ سٹائل کا حلقہ بنا کر ذکر کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر دین کا دعویٰ کرتے ہو یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ لا محالہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حق نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہدایت کا ہر معاملہ نبی کے ذریعے آتا ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی اگر آئے ہیں تو اللہ کے رسول کے ذریعے ہی امت کو تعلیم دی ہے، جو حدیث جبریل سے واضح ہے۔ خود براہ راست کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب کسی شخص کو ہم حق نہیں دیتے۔ بے عین ہی آخری بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آج کے دور میں اٹھ کے کہتا ہے کہ آؤ یہ اعمال ہیں، یہ اس قسم کی عبادات ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو پھر بھی اہل حدیث کھڑا ہوتا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اب دین مکمل ہو چکا، اللہ کے پیغمبر ختم نبوت کا تاج پہن چکے، ہمیں کسی شخص کا کوئی بھی عمل وہ نبوت کی گدی پر اپنے آپ کو بٹھانے کی جسارت کرے گا، ہم کھینچ لیں گے، ہم یہ جسارت سے نہیں کرنے دیں گے۔ اب عمل کسی کا دین بنتا ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ اکیلے محمد کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ختم نبوت ہے اور یہی منہج اہل حدیث ہے کہ لوگوں اب محمد کریم کی ذات کے بعد قیامت تک کسی کا قول و عمل و فہم اور ذہن دین نہیں کہلائے گا۔ اسی کے نگران و محافظ اہل حدیث ہیں۔ وما علینا کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مولانا احمد یار صدیقی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ساہیوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سلاما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضرات گرامی، آج ہم اس جگہ جمع ہوئے ہیں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے۔ ختم نبوت وہ ہے جس کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر کے قرآن میں یہ لفظ بیان کر دیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں۔ نبیوں کی اس کڑی میں آخری آپ موتی ہیں۔ لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ نے یہ ضرور فرمایا سلاسون کذابون دجالون، 30 ایسے آئیں گے جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہم نبی ہیں، لیکن کسی کو نبی نہ ماننا۔ میں آخری نبی ہوں۔ حضرات، اللہ نے آپ کے اوپر نبوت کو ختم کیا، اللہ نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ تب تو فرمایا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین بھی مکمل ہو گیا، نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، آپ کے بعد امت بھی نہیں آئے گی. سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے. آئے، آتے رہے، کہتے رہے، سبھی دجال، سبھی جھوٹے، ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک، اور میں کہوں احسان الہی ظہیر تک، مولا امیر ابراہیم سیال کوٹی تک، مولانا حافظ ابراہیم کمیر پوری تک، اور شیر پنجاب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری تک، آج تک غیر نبیوں کا تعاقب کرتے رہے. اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم بھی ان کا تعاقب کرتے رہیں گے اور ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے. یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری وراثت ہے. اس کے لیے ہم جیلیں بھوکتے، جیلوں میں گئے، تھانوں میں گئے، گولیاں کھائیں. میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ تیار ہو جائیں. ہم انشاءاللہ امام کائنات کی ختم نبوت کے لیے آخری خون کے قطرے تک بھی بہا دیں گے. کیا تیار ہے؟ انشاءاللہ وہ وقت بعید نہیں ہے جبکہ ختم نبوت کا پرچم پوری کائنات میں لہرائے گا. اور میں کہوں وہ آدمی جو اپنے آپ کو کبھی سیدہ مریم کہا کرتا تھا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا، کبھی اپنے آپ کو رب کے نام سے منسوب کرتا تھا، کبھی یہ کہتا مکہ اور مدینہ قادیان کی بستی اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے. یاد رکھیں مکہ اور مدینہ کی زمین کی ایک چٹکی، تھوڑی سی مٹی پورے قادیان نہیں، پوری دنیا سے اللہ نے افضل بنائی ہے، بہترین بنائی ہے. نہ مکہ کا مقابلہ ہے نہ مدینہ کا. مکہ میرے نبی کی، خاتم النبیین کی جائے پیدائش ہے، اور مدینہ آپ کا مدفن ہے. ان سے ہمارا پیار، ان سے ہماری محبت قادیان جیسی ہزاروں نہیں لاکھوں بستیاں ہوں، وہ مکہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، مدینہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اہل حدیثو، اپنے قائد کے مشن کو لے کے اٹھو اور بتلا دو کہ اس کائنات اور اس سرزمین میں محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، اور آپ کی نبوت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ میں کہا کرتا اور کہتا ہوں، حضرت علامہ حافظ پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث جیسی عظیم شخصیت جو مولا امیر ابراہیم سیال کوٹی کی نسل سے ہے، اب بھی زندہ ہیں. ان کے ساتھ پوری جماعت، پورے اکابرین. انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں، ہماری قیادت امیر محترم، آپ آگے چلیں، ہم پیچھے ہوں گے ختم نبوت کے لیے اور مسلک اہل حدیث کے لیے. جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون گرا دیں گے. پیار ہے انشاءاللہ. اور بتلا دینا چاہتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی قیادت لے کے تو آؤ، کوئی ایسا سامنے تو لے کے آؤ. نہیں ہے تو پھر ایک جان بن جائے، ایک جان بن کے. اور ہماری للکار اور ہماری آواز کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کا نام ہے، اور مسلک اہل حدیث اسلام کا نام ہے. اسلام این مسلک اہل حدیث ہے، اور مسلک اہل حدیث این اسلام ہے. ہم کہتے اور کہتے رہیں گے. ہمارے امام نے یہ بات کہی تھی، کسی کی طرف ہمارے مسلک کی نسبت نہیں، ہمارے مسلک کی نسبت ہے مکے اور مدینے کی طرف. ہمارا ایک ہی رہنما ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، ایک ہی کتاب ہے وہ حدیث ہے، رسول ہے.
اور اس نے کہا تھا مجھے منوانے کے لیے ہم اپنوں کو اور غیروں کو یہ کہتے ہیں، ہمیں منوانے کے لیے ایتونی بے کتاب اللہ او بے سنت رسول اللہ، جاؤ اہل حدیث کو منوانا ہے تو رب کا قرآن لے آؤ، محمد کی سنت لے آؤ۔ وہ سامنے لے کے آئیں گے، ہم اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جس مشن کے لیے ہمارے یہ نوجوان ساتھی حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں اور ان کی ذیلی تنظیم شیخ عبدل فیصل صاحب اور پھر عامر صدیقی صاحب دیگر عوام نکلے ہیں، ہم ان کو تسلی تشفی دیتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کے لیے بلکہ مسلک اہل حدیث کے لیے جہاں بھی بلائیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس پرچم کو بلند فرمائے، اس جماعت کو اللہ عزت عطا فرمائے، اور عزت ہے اللہ عظمت عطا فرمائے، ایوانوں میں بھی الحمدللہ عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، اللہ اور عزت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔